السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ اختلافات کی زد میں بے یقینی کا شکار ہو چکا ہے۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم نئی حکمت عملی پر جو نون لیگ کا ایک اجلاس ہوا تھا اس کے اندر بھی کچھ تلخی ہوئی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اجلاس میں مریم نواز کی حمزہ شہباز پر تنقید اور نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس پہ اظہار ناراضی کیا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ خاموش ہو جاؤ اور حمزہ شہباز سے سیکھو، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ اس میں اجلاس میں اٹھے بھی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا حمزہ شہباز صاحب نے کہ اگر ہمیں اسی طرح کی سیاست کرنی ہے تو پارٹی تقسیم ہو جائے گی۔ یہاں تک جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے۔ پارٹی تقسیم ہونے کا فائدہ دوسرے لوگوں کو ہوگا، اور مریم صاحبہ نے یہ کہا ہے وہاں پہ کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی سیاست کرنی ہے تو اس کا نقصان ہوگا۔ یہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب والی سیاست جو ہے وہ کون سی ہے جو کریں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ حمزہ شہباز صاحب نے یہ کہا کہ سیاست میں میرے استاد میاں صاحب ہیں، اگر آپ مطلب انہوں نے اشارے میں یہ کہا کہ میں کیسے ایسی سیاست کروں گا جس کے لیڈر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہے۔ تو بہرحال کچھ وہاں پر بھی اختلافات ہوئے ہیں، پی ڈی ایم میں بھی اختلافات ہو گئے ہیں۔ یہ تمام صورتحال رہی ہے، لیکن جب ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے پی ڈی ایم میں اختلافات ہیں تو پی ڈی ایم کے سرکردہ رہنما کہتے تھے، آپ 2-3 روز سے دیکھ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، مریم صاحبہ کا بھی وہ سارٹ چل رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ روز یہ انتظار کرتے ہوں گے کہ ہاں اختلاف ہو گیا، آج پی ڈی ایم ٹوٹ گئی۔ لیڈرز جو اور آتے تھے، ٹاک شوز میں آتے تھے، بات کرتے تھے، پریس ٹاک کرتے تھے، وہ بھی یہی کہتے دکھائی دے رہے ہوتے تھے کہ یہ تو پھوٹ آپ لوگ ڈلوانا چاہتے ہیں، ایسا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ لیکن بہرحال اختلافات نظر آئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے چودھری منظور صاحب سے اپنے ہی شو میں جب اس بارے میں سوال کیا کہ پی ایم کے تحفظات ہیں، پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے تحفظات ہیں، تو ان کو کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ روز کیوں توڑ کے سونا چاہتے ہیں؟ یہ بڑی چھوٹی چیز ہے سر، کو کیوں توڑ کے سونا چاہتے ہیں؟ ہمیں کیا ملے گا توڑ کے؟ میں تو ویسے آپ کے سامنے وہ بیان رکھ رہا ہوں بلاول صاحب کا، اور میں ویسے بات کر رہا ہوں۔ یہ چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے اور یہ چلتی رہے گی۔ ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی، ہلکی پھلکی موسیقی چل رہی ہے، اس پر تو میں ذرا قاہرہ صاحب آپ کے پاس آؤں گا، لیکن ذرا مجھے یہ بتائیے گا یہ اجلاس ہوا ہے کوئی طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں کوئی اختلافات ہوئے ہیں، اور یہ اختلافات بھی سب کو پتہ ہیں کہ رہتے ہیں، معاملہ ذرا زیادہ بڑھ گیا ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ 10 جماعتوں کا مجموعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جماعت کے اپنے سیاسی افکار ہیں، نظریات ہیں۔ 11 نہیں تھی؟ اپنا منشور ہے، 11 کہہ لیں، کچھ جماعتیں کم ہو گئی ہے اس وچوں، لیکن کو مائنس تو نہیں کر جہاں تک تعلق ہے نہیں میں اس طرف نہیں جا رہا جدھر آپ مجھے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ذرا سنجیدہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ اس میں اختلاف رائے ہونا بالکل برحق ہے، اور ایک جماعت کے اندر بھی اختلافات ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی میٹنگز ہوتی ہیں تو مختلف ہمارے لیڈر جو ہیں وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور مختلف جماعتوں میں تو ظاہر ہے اختلاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ڈی ایم ختم ہو گیا ہے یا ٹوٹ گئی ہے۔ ابھی کیوں ہوا ہے آپ کے پارٹی اجلاس میں اختلاف کیوں ہوا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، اس پہ آ جاتا ہوں۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات میں اور کہوں گا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اوور میں چوکے اور چھکے ہی لگیں، کچھ اوور جو ہے بغیر رنز کے بھی گزر جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ٹیم جو ہے جس میچ ہار گئی ہے۔ لیکن کچھ اوور ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کلین بولڈ بھی ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں لیکن کلین بولڈ نہیں ہوئے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اوور بغیر رنز کے ضرور گزرا ہے، لیکن بولڈ نہیں ہوئے۔ بالکل آپ نے صحیح مجھے درست کیا، شکریہ۔ جہاں تک تعلق ہے جی کہ ہماری، جیسے میں نے پہلے کہہ بھی دیا کہ اپنی جو ہماری سیاسی جماعت ہے، ظاہر ہے اس کے اندر بھی مختلف رائے کا اظہار ہوتا ہے، اس میں آپ نہ اس کو لڑائی کہہ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو اختلاف کہہ سکتے ہیں، اور جماعتوں کے اندر اختلافات کو مختلف رنگ دینا یہ اس ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ دوسری سیاسی جماعتیں اس کو بڑے اپنے انداز سے پیش کرنے کی بات کرتی ہیں، لیکن ابھی کیا نوبت آئی؟ کیا پی ڈی ایم میں جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے؟ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یا ہمارے ساتھ جو باقی 8 جماعتیں تھیں یا ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ اگر لانگ مارچ سے پہلے استعفے دے دیے جاتے اور لانگ مارچ کیا جاتا تو عوام بھی یہ سمجھتے کہ آپ 100% نتیجہ حاصل کرنے کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں، عوام بھی آپ سے، آپ یہ کہیں کہ 100% آپ کے ساتھ نکلتی، بڑی تعداد میں نکلتی، اور آپ کشتیاں جلا کے جاتے اور نتیجہ لے کے آتے، جو کہ اس گورنمنٹ کے خاتمے پہ اختتام ہونا تھا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ ابھی آپ لانگ مارچ کر لیں، استعفے نہ دیں، اب ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے، اس کے لیکن اس کا نقصان ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے جی کہ ہم نے اس اتحاد کو قائم رکھنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے،
اور ہماری یہ خواہش تھی, سب کی یہ خواہش تھی کہ ہم استعفے دے کے لانگ مارچ کریں. پیس پارٹی نے ٹائم مانگا, اس کو ٹائم دے دیا گیا کہ آپ جائیں اپنی سی میں جائیں, اس فیصلے کو ریویو کر کے دیکھیں. اور ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئیں گے واپس, اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آگے دوبارہ اس اتحاد کے یا اس فورم سے آگے جو ہے یہ جستجو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اجلاس ہوا اور اس میں جو اختلافات ہوئے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر بھی, وہ سیاسی نقطہ نظر پہ ہوئے؟ اختلافات بالکل نہیں ہوئے. یہ ہماری تلخ جملوں کا تبادلہ تو ہے, ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. باقی اگر میں اور آپ بیٹھے ہیں میٹنگ میں اپنی جماعت کی بات کہہ رہا ہوں, آپ کی رائے کچھ اور ہے, میری کچھ رائے اور ہے, ایسے آپ اختلافات کہہ رہے ہیں, ایسے آپ لڑائی کہتے ہیں, جو مرضی کہیں, لیکن اپنا نقطہ نظر ہے آپ ضرور دیتے ہیں, کھل کے دیتے ہیں. پارٹی میں نقطہ نظر کس کا ٹھیک ہے, مریم صاحبہ کا یا حمزہ شہباز صاحب؟ دیکھیں, مریم صاحبہ یا حمزہ صاحب کے نقطہ نظر میں کوئی اختلاف نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اس سے پہلے پچھلے میرے خیال 30-32 سال کی جو سیاست ہے, اس میں بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش رہی کہ نواز شریف اور شہباز شریف میں اختلافات کی خبریں, علیحدگی کی خبریں, شہباز شریف پرائم منسٹر بن رہے ہیں, نواز شریف کو چھوڑ رہے ہیں, لیکن آج تک آپ نے دیکھا کہ یہ نہیں ہوا, آئندہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug en reis nach Disney World zu sparen